یہ تو ہر نماز میں آپ اقرار کرتے ہیں، اپنے اللہ کے سامنے اقرار کریں۔ مصیبت یہ بن گئی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ دینا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم کوئی غیر اللہ کی نماز پڑھتے ہیں، ہم کوئی غیر اللہ کے نام کا روزہ رکھتے ہیں، ہم کیسے مشرک ہو گئے؟ ہم کوئی غیر اللہ کے نام کی حج کرتے ہیں، ہم کوئی غیر اللہ کے نام کی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ لوگوں کو مغالطہ ہو گئی، لوگوں نے سمجھا ہی نہیں کہ عبادت کسے کہتے ہیں۔ یہ جو آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور آپ ہاتھ باندھ لیتے ہیں، اس کو قیام کہتے ہیں۔ قیام یہ عبادت نہیں۔ یہ جو آپ اتحیات میں بیٹھتے ہیں اور گھٹنوں پہ یوں ہاتھ رکھ لیتے ہیں، عبادت نہیں، عبادت ہے۔ آپ جائیں اپنے والد صاحب کے سامنے یا اپنی والدہ کے سامنے، آپ یوں گھٹنے کر کے باادب بیٹھ جائیں، وہ عبادت بنے گا؟ نہیں بنے۔ تو پھر ہمیں بھی بتاؤ نا، یہاں کیوں عبادت بن رہا ہے؟ اگر صرف بیٹھنے کا نام عبادت تھا تو وہاں بھی عبادت بننا چاہیے نا۔ آپ اپنے والد صاحب کے سامنے، والد صاحب کھڑے ہیں، آپ ان کے سامنے یوں کھڑے ہو گئے، عبادت بن گئی؟ نہیں بن۔ یہ تعظیم عبادت نہیں بن رہی۔ یہ جو آپ ادب کر رہے ہیں، تعظیم کر رہے ہیں اپنے والد صاحب کی، اپنی والدہ کی، اپنے استاد کی، اپنے مرشد کی، یہ عبادت نہیں بن رہا۔ لیکن جب نماز میں آپ اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو وہ بیٹھنا کیا بنتا ہے؟ عبادت۔ نماز میں جب آپ کھڑے ہو کر ہاتھ باندھتے ہیں تو یہ کھڑا ہونا کیا بن گیا؟ عبادت۔ معلوم ہوا نرے کھڑے ہونے کا نام عبادت نہیں، صرف دو زانو بیٹھنے کا نام عبادت نہیں۔ اس کے پیچھے ایک نظریہ ہے جو اس کھڑے ہونے کو عبادت بنا رہا ہے، اس بیٹھنے کو عبادت بنا رہا ہے۔ وہ نظریہ یہ ہے کہ جس کے سامنے میں کھڑا ہوں اور جس کے سامنے میں دو زانو بیٹھا ہوں، میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس عقیدے نے اس کھڑے ہونے کو کیا بنایا؟ ورنہ آپ جمعہ پڑھ کے باہر نکلیں، باہر دروازے سے آپ ہاتھ باندھ کے چلیں، گھر تک چلتے جائیں، یہ ہاتھ باندھنا عبادت بنے گا؟ نہیں بنے۔ یہ نظریہ اس کو عبادت بنا رہا ہے۔ کوئی نہیں تمہیں یہ بتائے گا، بتائیں گے تو صرف اشاعت و توحید کے علماء ہی بتائیں گے، دوسرے علماء نو ہی پتہ کوئی نہیں۔ وہ کبھی قرآن کے قریب آئیں تو انہیں پتہ چلے، انہوں نے سبقاً قرآن پڑھا ہو تو انہیں پتہ چلے۔ کوئی تمہیں نہیں بتائے گا۔ یہ معنی جو میں عبادت کا کر رہا ہوں بالکل قرآن کی منشا کے عین مطابق، اس پر میرے پاس 20 دلائل، میں اس پر کتابیں لکھ چکا ہوں، اس کتابوں میں میں ساری آیتیں پیش کر چکا ہوں، 20 حوالے میں اس پر پیش کر سکتا ہوں۔ حجر اسود کو چومنا عبادت نہیں؟ بولو۔ اور بیٹے کو چومنا؟ فرق سمجھاؤ ہمیں۔ یہ جب ہمارے علماء کہتے ہیں نا کہ ہمیں قبروں کے بوسہ دینے سے منع کرتے ہیں کہ قبروں کو بوسہ نہ دو، قبروں کو نہ چومو، تو وہ جواب میں کہتے ہیں تسی اپنے پتروں نہیں چوم دے۔ وہ تو کچھ اور کہتے ہیں، کہتے میں ذرا اس کو مہذب کر چھڑے کہ مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں وہ بات ممبر پہ کہوں۔ تم بوسہ نہیں لیتے ہو، بیٹے کو چومتے رہتے ہو، تو قبروں کو چومنا غلط ہو گیا۔ میں نے کہا جب بیٹے کو چومتے ہیں نا، وہ نظریہ ذہن میں نہیں ہوتا، اور جب حجر اسود کو چومتے ہیں وہ نظریہ ذہن میں ہوتا ہے۔ جو رب مجھے سرگودا میں
اپنے گھر کے اندر دیکھ رہا تھا وہ بیت اللہ کی کوکھ میں لگے ہوئے حجر اسود کو چومتے ہوئے بھی مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس نظریے نے چومنے کو کیا بنایا؟ شاباش شاباش۔ اور جب آپ چوکھٹ کو چوم رہے ہیں، جب آپ قبر کو چوم رہے ہیں، اس وقت بھی آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ میں صاحب قبر کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تم یوں ہی لوگوں کو کہتے رہتے ہم کوئی غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم تو عبادت اللہ کی لوگ سمجھتے ہیں نماز پڑھنے کا نام عبادت۔ عبادت ایک کلی ہے جس کے نیچے جزیات ہیں، یہ ہماری منطق کی اصطلاح ہے۔ عبادت ایک کلی ہے جس کے نیچے سینکڑوں جزیات ہیں۔ عبادت کی ایسی تعریف کرو جو اپنی ایک ایک جز پر صادق آ جائے، ایسی تعریف کرو۔ لوگ کہتے ہیں انتہائی تذلل، انتہائی خشوع، اس کا نام عبادت؟ میں نے کہا یہ تو جامع تعریف نہیں۔ جو خشوع اور عاجزی سجدے میں پائی جاتی ہے وہی خشوع اور عاجزی احرام باندھنے میں پائی جاتی نہیں۔ جو عاجزی سجدے میں وہ احرام باندھنے میں نہیں ہے، تو پھر عبادت کی ایسی تعریف کرو نا جو اپنی ایک ایک جز پر، اپنی ایک ایک قسم پر صادق آئے۔ وہ تعریف یہ ہے، پکا لو تختی، دل کی تختی پر لکھ لو، تمہیں کوئی نہیں بتائے گا، بندیال بھی تمہیں بتا رہا ہے۔ ہر وہ تعظیم عبادت بنے گی، ہر تعظیم عبادت نہیں بنے گی۔ اپنے والد صاحب کے سامنے کھڑے ہو گئے، تعظیم ہے، کوئی عبادت نہیں۔ اپنی والدہ کے سامنے دو زانو بیٹھ گئے، تعظیم ہے، کوئی عبادت نہیں۔ ہر وہ تعظیم عبادت بنے گی۔ میرے اگے بہ کے ستا پیا، ہر وہ تعظیم عبادت بنے گی جس کے پیچھے دو عقیدے ہوں گے۔ وہ دو عقیدے یا دو میں سے ایک عقیدہ اس تعظیم کو عبادت بنا دے گا۔ پہلا عقیدہ یہ، جس کے لیے تعظیم کر رہا ہوں اسے تسلط غیبی حاصل ہے۔ یہ تھوڑا جا لفظ مشکل نکل گیا، تسلط، وہ عالم الغیب ہے، میرے حالات سے واقف ہے، میرے پکارنے سے واقف ہے، میرے سجدے کرنے سے واقف ہے، میری نظر و نیاز دینے سے جان رہا ہے، واقف ہے۔ ایک نظریہ اس بندے نے اٹھانا تھوڑے نال انہیں ساؤنڈ میں نہیں دینا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ 10 گھنٹے دی رات ہے، ذرا موبائل تھوڑا ویکھیا کرو، آرام کیا کرو، سویا کرو کچھ، اتنے آ کے ساؤنڈ لگ جاتی۔ اللہ کا دین بیان ہو رہا ہے، آپ سو رہے ہیں، آپ اللہ کو کہہ رہے ہیں سن ضرورت نہیں۔ بڑی بے ادبی کی بات، بڑی گستاخی کی بات، توجہ ہی نہیں۔ پھر مجھے شروع سے شروع کرنا پڑے گا، اور اس بندے دے ساؤنڈ دی وجہ تو میں نے کیا کہا؟ پہلا نظریہ کیا؟ وہ عالم وہ میرے حالات سے، میری نظر و نیاز کو جانتا ہے، میرے پکارنے کو جانتا ہے، میرے سجدے کرنے کو جانتا ہے۔ میں اس کے گھر کی طرف سفر کر رہا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے احرام کی چادریں باندھنے کو دیکھ رہا ہے۔ پہلا نظریہ۔ دوسرا نظریہ، میرا نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے۔ تعظیم کروں گا تو خوش ہوگا، خوش ہوگا تو نفع دے گا، اس کی بات نہیں مانوں گا تو ناراض ہوگا، ناراض ہوگا تو نقصان پہنچانے پر قادر ہے۔ میرا نفع نقصان اس کے اختیار میں ہے۔ یہ دو نظریے ذہن میں رکھ کے، یا دو میں سے ایک نظریہ ذہن میں رکھ کے آپ جو تعظیم کریں گے
یہ نظریہ اس تعظیم کو کیا بنا دے گا؟ عبادت بنا دے گا۔ میری عادت نہیں ہے کہ میں اس طرح کسی پر اٹیک کروں۔ یہ جو لوگ 11ویں دیتے ہیں اور یہ مہینہ بڑی 11ویں کا ہے، لائی رکھو لوگوں نے، چھوٹی تے بڑی تے درمیانی، یہ مہینہ کیا ہے؟ بڑی 11ویں۔ آپ جٹوں سے پوچھیں، دیہاتیوں سے پوچھیں، شاید کچھ شہری بھی ایسے آپ کو مل جائیں جو کہیں اگر 11ویں میں بھینسوں کا دودھ نہ دیا نا تو بھینسوں کے تھنوں سے وہ نقصان پہنچانے پر قادر ہے۔ یہ نظریہ ہوتا ہے، وہ نقصان پہنچا سکتا ہے، اور اگر میں اس کی تعظیم کروں گا، نظر و نیاز دوں گا، نیاز بانٹوں گا، منت مانوں گا، تو مجھے نفع پہنچا سکتا ہے، کاروبار میں برکت دے سکتا ہے۔ یہ دو نظریے ذہن میں رکھ کے، یا دو میں سے ایک نظریہ ذہن میں رکھ کے آپ جو تعظیم بھی کریں گے، یہ عقیدہ اس تعظیم کو کیا بنا دے گا؟ عبادت۔